السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کما جیسا کہ کتب علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلی قومیں۔ کیوں رکھا گیا روزے کا یہ فریضہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پاؤ، تقوی حاصل کرو، متقی بنو۔ اب آپ دیکھیں وہ جو لیس البر سے بات شروع ہوئی متقین کی، اب وہ مختلف کام بتا کر بات پھر تقوی پہ آ جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی عبادات ہیں یا معاملات ہیں یا حقوق ہیں یا فرائض ہیں، ان سب کی درست ادائیگی دراصل انسان کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ تقوی پیدا کرتی ہے، اور تقوی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اگر جنت چاہیے تو اس کے لیے تقوی لازم ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت۔ تو بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے، پچھلی اقوام پر بھی فرض تھا۔ اچھا، یہ کہنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ ہوتا یہ کہ جب کوئی مشکل کام کروانا ہوتا ہے نا کسی سے، روزہ ایک مشکل کام ہے، کھانا پینا رکنا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے مہربان، پہلے کھانے پینے کی باتیں کی کہ کھاؤ پی، اور اب روزہ رکھنے کی بات ہے، کھاؤ بھی اور روزے بھی رکھو۔ آ رہے ہیں روزے، اب تھوڑے دن رہ گئے، انشاءاللہ انتظار کریں شوق سے۔ تو جب کوئی مشکل کام کس سے کروانا ہوتا ہے تو حکمت کیا ہے اس میں کہ یہ بتاؤ یہ صرف تمہارے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی تھا، وہ تمہارے بڑے بہن بھائی، ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کرتے تھے، کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں آج بچوں سے کوئی کام کرانا مشکل ہے نا، تو انہیں کہتے دیکھو کوئی مشکل نہیں، میں بھی کر لیتی ہوں، تمہارا بڑا بھائی بھی کر لیتا ہے، اس نے بھی کر لیا، تم بھی یہ کر جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسروں کی مثال سے بات سمجھانے سے بات جلدی سمجھ آتی ہے، مشکل کم ہو جاتی ہے۔ اور روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیلف کنٹرول ہے، نفس کو قابو رکھنے کا طریقہ ہے، اللہ کے تابع کرنے کی ٹریننگ ہے۔ اور روزوں کی عادت انسان کو پرہیزگار بنا دیتی، کیونکہ روزے میں پرہیز ہی پرہیز ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے، ہر چیز کا پرہیز ہے۔ اور پھر مزید تسلی دی، ایام معدودات، فکر نہیں کرو جلدی گزر بھی جائیں گے، چند دن ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، دو کنڈیشنز، وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، اصل میں لا یطیقونہ ہے، جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لا معذوف ہے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، رکھ ہی نہیں سکیں گے، قضا ہی نہیں دے سکتے، تو وہ کیا کریں؟ ایک مسکین کا کھانا کھلاتے جائیں۔ فمن تطوع خیرا، پھر جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، چھوٹی چھوٹی بیماری پہ، چھوٹے چھوٹے سفر پہ روزے نہ چھوڑا کرو، اور یہ کہ تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ویسے ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی بیماری بالکل اجازت نہ دے، یا پیریڈز ہو، یا نفاس کی کنڈیشن ہو، یا انسان بے ہوش ہو، یا بے ہوش ہونے کا ڈر ہو، یا مرنے کا ڈر ہو۔ ویسے ہوتا کوئی نہیں، روزہ رکھو نہیں مرا آج تک، تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے مجھے آج زکام ہو گیا تھا میں نے روزہ نہیں رکھا۔ زکام میں تو روزہ بڑا فائدہ دیتا ہے، جلدی آرام آتا ہے، امیونٹی بلڈ ہوتی ہے روزے سے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگرچہ روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھنا زیادہ بہتر، کیونکہ سب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے، بعد میں اکیلے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے قضا رکھی ہوئی ہے اس وقت کہ نہیں، یہ حضرت عائشہ والے طریقے پہ چل رہی ہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو روزے کے مخصوص دن کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کو بہت بڑا وہی نہیں، 11 مہینے چھٹی، بس ایک مہینہ 29 یا 30 دن، اور یہ دن بھی تیزی سے گزرتے ہیں ایک ایک اشرا کر کے۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کام مشکل ہے لیکن تھوڑے وقت کے لیے ہے تو خوشی اور ہمت سے کر لیتا ہے، اچھا تھوڑی دیر کی بات ہے کر لیتا ہوں، کڑوی دوائی پینی ہو نا،
آرام آتا ہے اسے، تو انسان کہتا ہے ایک دم منہ میں جائے گی تو آگے ٹھیک ہے، انجیکشن لگانا، ذرا سی سوئی چبھے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر انسان ایگری کر لیتا ہے، ذرا سی دیر کی بات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ، رمضان اس لیے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں قرآن کی نعمت ملی۔ کیا ہے یہ قرآن؟ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور فرقان کی، یعنی اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل ہیں۔ کس میں؟ قرآن میں۔ میں نے کہا ایسا نہ کہیں کہ رمضان میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ لیکن گنتی پوری کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اگر بالکل رکھ ہی نہیں پا رہے تو پھر کیا کریں؟ فدیہ، یعنی ایسا بیمار جس کی صحت ہونی کو نہیں، ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے، تو آپ سب فکر کریں دن بہت چھوٹے ہیں، روزے رکھ لیں، آگے بھی تو رکھنے ہی ہے نا، یہ سوچ کے کہ 1.5 مہینے بعد بھی روزے رکھنے، تو اب اگر ابھی بھی رکھ کے کچھ میں اپنے قضا بھر لوں تو بہتر ہے۔ اور ساری کاؤنٹنگ کریں پچھلے سالوں کی، اگر نہیں رکھے تو پہلی فرصت میں رکھنے کی نیت کر لیں، کیونکہ اس کا حساب ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ روزہ رکھنا مشکل کام ہے، لیکن اس کے بعد جو بدن کے اندر صحت اور طاقت اور مختلف طرح کی جو کنڈیشنز آتی ہیں وہ آسانی کی طرف لے جاتی ہیں، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن وزن کم کرنے کے لیے روزے مت رکھیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ رکھوا کے تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس روزے کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں آسانی لانا چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں نا، تو انسانوں کو کافی ہدایت ہو جاتی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو رمضان کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت دینے کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا رمضان میں قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنا ہے، دن کو بھی پڑھنا ہے اور رات کو بھی قیام میں پڑھنا ہے۔ اور قرآن میں جو تدبر کرتا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، تو یہ وقت کا سب سے بہترین استعمال ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی تدبر میں وقت لگاتا ہے، کبھی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو یہ انسان کے لیے بہت نفع کا سودا ہے۔ اور اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی توفیق ملنا عظیم ترین نعمتیں ہیں، اس لیے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ رمضان کے اختتام پر عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنی حدود میں رہے، انسان حد سے تجاوز نہ کرے، وہاں بھی اللہ کو یاد کرے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم عید کے دن تو چند تکبیریں مولوی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی پیچھے پڑھ لیتے ہیں یا نماز میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم اپنی شادیوں کے طریقوں کو دیکھیں، ہم اپنی اور پارٹیز کو دیکھیں، اس میں اللہ کی کتنی یاد ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی کتنی بیان ہوتی، اس میں ہم اپنے زبان، عمل، سوچ، ایکشن سے کتنا بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس وقت تم نے لوگوں کو بڑا بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کی مرضی کا پہنتے ہیں، ان کی مرضی کا کھاتے ہیں، ان کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی حدوں سے تجاوز نہ کیا کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، چپ کے پکارے، دل میں پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ قریب، ہسبینڈ سے بھی زیادہ قریب، بچوں سے بھی زیادہ قریب، دوستوں سے بھی زیادہ قریب، لیکن اصل قریب اس کے جس کے دل کے قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کا دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے۔ لیکن دعا کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ ضرور میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ضرور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب روزوں کے احکامات کے دوران یہ آیت آ گئی دعا کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ روزہ دار اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس روزے کی حالت میں خوب دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، اور پختہ یقین سے کہ اللہ ضرور سنے گا۔ انی قریب، اللہ نے جواب بھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نے ایک بڑی دعا کی کوئی جواب نہیں آیا، نہیں، اللہ نے سن لی اور
وقت پر اس کا جواب آ جائے گا. وہ ہر حال میں تمہارا رب ہے، تو ہمیں ہر حال میں اس کا بندہ بنا رہنا چاہیے. اگر تم اطاعت نہیں کر سکتے تو نافرمانی بھی نہ کرو. اور اصل بات یہ کہ جتنے بھی ہم اللہ کے احکامات کو قبول کریں گے اتنی ہی بھلائیاں نصیب ہوں گی. یہ بھی یاد رکھیے، جتنی اللہ کی بات مانیں گے اتنی ہی زندگی میں خیر، برکت اور بھلائی آئے گی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. پھر تقوی. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اسلام دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہے اور اس کے مطابق احکام نازل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ بندوں کی ضروریات کو سمجھتا ہے، اس لیے احکامات میں آسانی. کہ دن میں نہ کھانا ہے نہ شوہر بیوی نے ایک دوسرے کے پاس جانا ہے، لیکن شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور راتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی گئی. ایک دوسرے کا لباس کیسے ہے کہ ایک دوسرے کے عیب ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو بلا بلا کے دکھاتے ہیں دیکھو یہ کیا کرتا ہے. اس سے گھروں میں فساد ہوتا ہے. اور لباس جو ہے وہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہونا چاہیے. لباس انسان کو موسمی اثرات سے بچاتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے. شادی شدہ زندگی میں یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں. ہونا چاہیے کیونکہ شادی سکون اور محبت اور کیئر اور حفاظت ان ساری چیزوں کو فروغ دیتی ہے. پھر فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا کر، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا کیونکہ بھول چوک تھی، حکم معلوم نہیں تھا. بس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جانا. اللہ اسی طرح اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ ان کو بطور رشوت حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. کسی کا مال ہڑپ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مال کا نقصان کرنا. امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، لہٰذا کسی کو نقصان پہنچانا دراصل اپنے کو نقصان پہنچانا ہے. ایسا ہی جیسے تم نے اپنا نقصان کر لیا، اور ہوتا بھی ہے نقصان. آپ جب کسی پہ زیادتی کرتے ہیں دراصل اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور باطل طریقے سے مال کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں چوری، خیانت، ادھار لی ہوئی چیز واپس نہ کرنا، زکوٰۃ، صدقات، اوقاف، وصیتوں کا مال ہڑپ کر جانا، اور اگر کوئی اس کا مستحق نہیں تو اس کو دینا. تو یاد رکھیے ناحق ایک لقمہ کھانا بھی عذاب کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا، چوری کا، جیسے کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہیں ہاسٹلز وغیرہ میں، فریج کھولا اور کسی نے کیک رکھا ہوا تو مزے سے کھا گئے. حدیث سن لیجئے، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا اور کہا ایک مرتبہ بھی کھایا تو اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا، کپڑے بھی چوری ہو جاتے ہیں لوگوں کے، تو اللہ عز و جل اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے والی جگہ پہ کھڑا کرے. یعنی جو دکھاوے کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پول کھول دیں گے وہاں. یسألونک عن الأہلہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں.
قل کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، وہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں بأن تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم گھروں میں ان کے پچھلی طرف سے آؤ، ولکن البر من اتقی، پھر تقوی کی بات ہے، اور لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی کرے، وأتوا البیوت من ابوابها، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ، پھر تقوی، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیے اصل نیکی وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے نیکی قرار دیا ہے۔ اپنی طرف سے مشکل طریقے ایجاد کر لینا، عجیب و غریب رسومات کو دین کا حصہ بنا لینا، یہ نیکی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ عرب جاہلیت میں بھی انہوں نے ایسی قسم کی نیکیاں بنائی ہوئی تھی کہ اگر حج کے لیے نکلے ہو تو اگر کوئی کام یاد آیا تو پھر گھر کے دروازے سے اندر نہیں جاؤ، بیک ڈور سے یا پھر دیوار فلان کے اندر جانا۔ بھلا وہ کیوں؟ کس لیے مشقت میں ڈالی؟ یہ کہاں نیکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ نیکی کیا ہے کہ انسان ان کاموں کو کرے جو اللہ نے حکم دیا اور ان سے بچے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور اس میں ایک سبق بھی ہے ہمارے لیے اس ساری بات میں، اور وہ یہ کہ ہر کام کو اس کے صحیح اور مناسب طریقے سے کرنا چاہیے، دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، سیدھی راہ اور سیدھا طریقہ کار، بات میں بھی کام میں بھی اسٹریٹ فارورڈنس، گھما پھرا کے ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے طریقے مت اختیار کرو۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت اس قدر اذیت دیتی ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے شروع کہیں اور سے کرتے، سمجھ ہی نہیں آتی کہا کیا انہوں نے اور ایسے کیوں کہا۔ یہ عادت چھوڑ دیں۔ اگر کسی سے کوئی کام ہے تو آپ کہیں مجھے آپ سے ضروری کام ہے، ایک ضروری بات کرنا ہے، اور اپنی بات بتائیں۔ یہ نہیں کہ اچھا پہلے کوئی پہیلی بجھوائیں پھر وہ کسی کا قصہ سنائیں اور پھر انسان کہتے ہیں یہ باتیں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، یہ کہاں سے ہو رہی ہیں، عجیب تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کی عادت لوگوں کو گھمائے پھرائے رکھتے ہیں، سیدھی بات ہی نہیں کرتے۔ وہ پوچھتے ہیں اچھا تو مجھے کوئی تکلیف، کہتے نہیں مجھے تو کچھ نہیں، حالانکہ ہوتا ہے وہ ہے تو ہاں ہے، دل میں درد ہے، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں ہو۔ تو اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ دل میں حکمت پیدا کرتا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کیونکہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر اس پر معاملات واضح ہو جاتے ہیں اور پھر وہ صحیح طریقہ اور صحیح رستہ اختیار کر کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو، یعنی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر۔ کن سے؟ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، لیکن یاد رکھیں زیادتی نہیں کرنی اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑا کوئی عدل و انصاف ہوگا کسی دین، کسی ملت، کسی قانون میں؟ کتنا انصاف کہ قوت وہیں استعمال کرو جہاں ضرورت ہو، اور پھر یہ کہ ذاتی مفادات کے لیے مت لڑو، اللہ کے دین کے لیے یہ انرجی سنبھال کے رکھو۔ اور اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو زیادتی مت کرو، اسی لیے واضح احکامات دیے گئے کہ لاشوں کا مسئلہ نہ کیا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں، اور جو امن کی طرف راغب ہوں ان سے صلح کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم دوران جنگ جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمن کو اسٹریٹ میں پکڑ کے قتل کر دو اور کہیں جا رہا ہو تو پیچھے سے مار کے قتل کر دو کہ یہ دشمن قوم کا فرد ہے، نہیں، باقاعدہ جنگ میں ہی اس کی اجازت ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، عدل کی بات ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اور فتنہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکتے تھے، انہیں اذیتیں اور سزائیں دیتے تھے مکی زندگی میں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس لڑائی نہ کرو جب تک وہ تم سے خود اس میں نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑے تو تم انہیں قتل کرو۔ ایسے کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ اسلام پرامن دین ہے لیکن ظلم پر مبنی امن کو پسند نہیں کرتا، اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ باطل اور فتنے کے خلاف اس وقت تک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے جب تک انسانیت کو ظلم کے چنگل سے نجات نہ مل جائے، چاہے پھر وہ جگہ کون سی ہو۔
حرم ہو یا غیر حرم ہو. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے جنگ کرو. اور اگر تمہارا دشمن فتنہ پھیلانے سے اور تمہارے خلاف چڑھائی کرنے سے باز آ جاتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر انہیں پچھلے گناہوں کی وجہ سے، پچھلی زیادتیوں کی وجہ سے مت سزا دو، اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ ہی کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں. یعنی ظالموں کے سوا کسی کے اوپر زیادتی کا حکم اس معنی میں نہیں، یعنی زیادتی کے بدلے میں جواب کے طور پر زیادتی ہے، یعنی ویسی ہی زیادتی، یعنی کہ ان سے بڑھ کر، کیونکہ وہ تو پیچھے منع کر دیا گیا. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر وہ اپنے شرک اور ظلم سے باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، جزیہ ادا کر دیں، تو اب ان پر کوئی زیادتی یا جنگ نہیں کی جائے گی. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. یہ مشاکلہ کے طور پر آیا، یہاں لٹرل معنی نہیں ہے کہ زیادتی کرو، حد سے بڑھو. واتقوا اللہ، پھر تقوی کا حکم، ہر معاملے میں تقوی. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کی مدد متقین کے لیے، اللہ متقین کے ساتھ ہے. دین اسلام کا امن پسند ہونا اس کی کمزوری نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کو کمزوری دکھانے سے منع کر رہی ہے اور دشمن کو پیغام دے رہی ہے کہ اسلام کا امن پسند ہونا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا اس کی کمزوری نہیں. اگر کوئی مقدس مہینوں یا مقامات کی آڑ لے کر مسلمانوں پہ ظلم کرے گا تو اسے ویسا ہی جواب دیا جائے گا، لیکن اس پورے عمل میں عدل اور تقوی شرط ہے. زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی پہ قائم رہنے کا حکم دیا ہے. پھر فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پیچھے جنگ کی بات تھی یا خرچ کرنے کی. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. اب یہاں دو باتیں کی گئی، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ جو خرچ نہیں کرتا وہ بھی ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنی جان کو بغیر کسی فائدے کے خطرے میں ڈالنا کیا ہے؟ خود کو ہلاک کرنا. اور پھر تیسری بات جو کی گئی وہ احسان کی ہے. ہر معاملے میں، ہر چیز میں احسان کا معاملہ کریں تاکہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، ساتھیوں میں، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، کوئی فقیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی بے بس ہو، کوئی طاقتور ہو، کوئی بھی ہو. احسان ہوتا ہے جو کسی نے ہم سے کیا نا اس سے بڑھ کے اچھا کرنا. آج آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے کہ جو آپ سے اچھا نہیں کرتا آپ نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پورا کرو، سارے مناسک ادا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، احرام کی حالت میں تھے، فلائٹ کینسل ہو گئی، کوئی کسی وجہ سے روک دیے گئے یا کوئی وجہ ہو گئی، لاسٹ مومنٹ پہ ویزا ہی نہیں آیا، آپ احرام میں تھے اور کہیں ٹرانزٹ میں تھے اور آپ کو یقین تھا کہ اس وقت تک آ جائے گا، وہ نہیں آیا، اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، آگے نہیں جا سکتے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر آئے قربانی میں سے وہ کر لو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ تک پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو. کتنا مہربان ہے نا ہمارا رب. فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فدیہ ادا کرنا ہے، روزے رکھ کر یا صدقہ کر کے یا قربانی کر کے، آپشن ہے اس میں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، مسئلہ حل ہو گیا. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک، حج تمتع کرے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو پھر وہ قربانی میں سے جو میسر ہو وہ کرے، اس کے لیے قربانی لازم ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب حج تمتع کا کر رہا ہے تو قربانی کوئی نہیں، دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اس کا کفارہ کیسے ہوگا؟ حج کے دنوں میں، ایام حج میں 3 دن کے روزے رکھ لو. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، 7 گھر جا کے رکھ لینا، یہ نہیں کرا سارے دن روزے ہی رکھو.
تلک عشرۃ کاملہ، یہ ہیں 10 پورے کے پورے، 10 روزے رکھنے ہوں گے جو قربانی نہ کر سکے وہاں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل خانہ مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہ ہو، یعنی مکہ کا مقیم نہ ہو. واتقوا اللہ، پھر اللہ کا تقوی اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والے. کس کو؟ جو کیا کرے؟ جو احرام کی پابندیاں نہ اختیار کرے، جو احرام کی پابندیوں کو توڑے جان بوجھ کر، اور حج عمرہ دکھاوے کے لیے کرے. حج عمرے کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے اور مکمل کرنا چاہیے. للہ، یہ لفظ پوری عبادت کی روح ہے. یعنی سفر حج میں ہر طرح کی مشکلات کو اللہ کی خاطر برداشت کر لیا جائے. حج آسان نہیں ہے. عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج مبرور، مشقت ہے. اور اب یعنی رش زیادہ ہو گیا اور گرمی بھی ہے تو حج بہت مشقت والا کام ہے. بہت چلنا پڑتا ہے، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چلنا پڑتا ہے، ہر جگہ ویل چیئر نہیں جاتی. تو پھر ایسے میں انسان ہمت ہارنے لگتا ہے نا. اور کچھ لوگ ہار بھی جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ سفر کی ساری مشکلات اللہ کی خاطر برداشت کرو اور پھر اللہ کے لیے کرو. مطلب یہ کہ تمہارا مقصد تجارت، سیر و تفریح، دنیاوی مفاد حاصل کرنا، یا وہاں بازاروں میں شاپنگ کرنا، یا طرح طرح کے کھانے کھانا مقصد نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات جب لوگ ٹریول کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کھائیں گے، کیسا کھانا ملے گا، کیا کیا چیزیں دیکھیں گے، یعنی انجوائے کرتے ہیں نا. یہ اللہ کی خاطر سفر جو ہے اس میں مشکلات ہوں گی تو کیا کرنا، تم برداشت کر لینا، اپنا حج پورا پورا کرنا، احرام کی پابندیاں پوری کرنا. پھر فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو کیا نہ کرے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ جنسی گفتگو کرے، گناہ کا کوئی کام نہ کرے، اور نہ ہی حج میں جھگڑا کرے. لڑائی جھگڑا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں گرمی بھی بہت لگتی ہے، بھوک بھی بازو کر لگتی ہے، رش میں گھنٹوں ٹریفک کھڑی رہتی ہے. تو پھر انسان تنگ آ کے، جیسے بچے بھی اریٹیٹ کرتے ہیں نا تو مائیں ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر آپس میں میاں بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے تمہیں کہا تھا فلاں چیز رکھنا، تم نے رکھی نہیں، ہوتی تو آج ہم پنکھا جلتے. بحث نہیں کرو، لڑائی نہیں کرو، جھگڑا نہیں کرو، ایک دوسرے کو بلیم نہیں کرو، کیونکہ گرمی بھی ہے، ہجوم بھی ہے، تھکن بھی ہے، تو غصہ آنا ایک فطری سی بات ہے، نیچرل ہے. تو وہاں اپنے ساتھیوں، خادموں، دیگر حجاج سے لڑائی جھگڑا بالکل نہ کرو. یہ صبر کی بہت بڑی مشق ہے. وما تفعلوا من خیر، کرو کیا؟ جو بھی تم نیکی کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جان لے گا. سبحان اللہ. یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر نیکیاں بھی کرتے رہنا ہے. یعنی جب انسان گناہوں جھگڑوں سے بچتا ہے تو اسے صرف بچنا ہی نہیں، کچھ کرنا بھی ہے. خواہ کسی کی مدد کرنا ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، کسی کے لیے آسانی ہو، کسی کو جگہ دے دینا ہو، کسی کو اپنے سے آگے کر دینا ہو. تو یہ سارے آپ کے جسچرز اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے یہ بندہ. اس لیے نیکسٹ ٹائم جو بھی حج عمرے پہ جائے نا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں سمجھے کہ میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، میں کیا کرتی ہوں. کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا کہ خوب مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، باہر لوگ ان کو کھانا ہی نہیں ملتا. عمرے پہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. رمضان میں جو عمرہ ہوتا ہے کئی دفعہ لوگوں کو سحری نہیں ملتی، افطاری نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یا رش اتنا ہوتا ہے پہنچ ہی نہیں پاتے کہ نمازیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں دوسروں کا خیال کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے کے جانا ہے. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان ساتھ رکھنا ہے. اہل یمن جو تھے وہ کہتے تھے ہم نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ ہی کھلائے گا. تو ایسا توکل نہیں جو دوسروں کے سہارے پہ ہو. توکل کیا ہے کہ تم اپنا بندوبست پورا کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور سوال سے بچو. تو مادی اسباب کی طرح شرعی اسباب کا بھی اہتمام. لہذا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے. پھر تقوی، واتقون یا اولی الالباب، اور مجھی سے ڈرو اے عقل والو. یعنی جس طرح حج پہ جاتے ہوئے اپنے احرام، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنے ساری ضرورت کی چیزیں، دوائیاں، کھانا، ہر چیز کا انتظام کر رہے ہو نا، تو ساتھ ہی تقوی کا بھی شرعی حکم جو ہے اس کا بھی اہتمام کرو. اور اس کا مقام کیا؟ تقوی کا مقام کہاں ہے؟ کہاں ہوتا ہے تقوی؟ اپنے دل کی اصلاح کے ساتھ، نیت کی اصلاح سے لے کر اپنی باقی سب جیلسیز، حسد وغیرہ سب برے خیالات باہر نکال کے پھینک کے جاؤ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین
حنفاء، حنیف وہ ہوتا ہے جو سب چیزیں چھوڑ کے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. کسی انسان کی عقل مندی صرف اس وقت مانی جائے گی جب وہ اللہ سے ڈرتا ہو. جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا وہ عقل مند کوئی نہیں، وہ سفیہ ہے، جیسے پارے کے شروع میں آیا. پھر ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو تم مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں. واذکروہ کما ہداکم، اور اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک اس سے پہلے تم البتہ گمراہوں میں سے تھے. دین اسلام زندگی کے مختلف کاموں میں آسانی بھی دیتا ہے. حج کر رہے ہو، زیادہ راہ کم ہے، تھوڑا بہت بزنس بھی کر سکتے ہو، لیکن نیت بزنس کرنے کی نہ ہو، خرچہ پورا کرنے کی ہو. جیسے کچھ بچے اپنی یونیورسٹی فیس پے کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تاکہ ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے. ٹھیک ہے، تو حج پہ بھی کسی پہ بوجھ نہ بنے، بجائے اس کے کہ اس سے مانگ اس سے مانگ. اگر تمہیں کوئی بزنس آتا ہے، اپنے ملک سے کچھ چیزیں لے جاؤ، وہاں بیچ کے کچھ تھوڑا نفع کما کے اپنی ضروریات پوری کرو. تو یاد رکھیے اگرچہ تجارت کی اجازت دی گئی ہے لیکن یہ سیکنڈری چیز ہونی چاہیے، اصل مقصد حج ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان تجارت میں اتنا بزی ہو جائے کہ حج کے ارکان میں خشوع و خضوع نہ رہے. پھر فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات تک جا کے واپس آؤ. عربوں کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے ہماری شان کے خلاف ہے، جہاں کامن پیپل جاتے ہیں ہم نے وہاں نہیں جانا، یہ غرور ہے. کہا نہیں، تم بھی وہیں سے ہو کر آؤ. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو اپنے خیالات پر بھی. حج کی عبادت میں سب برابر ہوتے ہیں، بادشاہ، فقیر، قریشی، عربی، اجمی، سب برابر، کسی نسل کو، کسی رنگ کو، کسی دوسرے پر فوقیت نہیں. اور پھر آپ دیکھیے ایک بڑی خوبصورت بات کہ ہمارے دین میں ہر عبادت کے بعد استغفار کا حکم ہے. استغفر اللہ، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو یہ عادت اپنا لینی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فاذا قضیتم مناسککم، پھر جب تم اپنے مناسک حج پورے کر چکو، سارے ریچولز ادا ہو گئے، اب فارغ نہیں ہوگے کہ فضول باتیں کریں. کیا کرو؟ فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. کتنا؟ کذکرکم آباءکم، جیسا کہ یاد کرنا ہے تمہارا اپنے آباء و اجداد کو. عرب جاہلیت میں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کے بہادری کے اور پتہ نہیں کس کس کے قصے سناتے تھے کہ اب حج ہو گیا، اب چھٹی، اب باتیں کرو. جیسے کئی لوگ کرتے ہیں نا، قرآن کی مجلس ختم ہو، اس قدر شور ہنگامہ، باتیں باتیں باتیں. ہے جب نماز ختم ہو تو کیا کرو؟ ذکر کرو. جمعہ ختم ہو تو کیا کرو؟ ذکر کرو. قرآن کی کلاس ختم ہو تو کیا کرو؟ ذکر کرو، دروشی پڑھو، دعا مانگو. دعا لگی بھی ہوتی ہے اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور ہمیں باتیں یاد آتی. باتیں باہر نکل کے کر لیں. اگر آپ کو باتیں کرنی ہے، جو جو نکلتے جائیں وہ باتیں کرتے جائیں، اور جو اندر ہے ان کو تو چین سے دعا سننے دیں، مانگنے دیں. جب دعا پلے ہو رہی ہو نا تو اس وقت ساتھ ساتھ مانگا کریں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جیسے تم اور باتیں کرتے ہیں نا، اتنا تو کم از کم اللہ کا ذکر کرو، یا اس سے شدید، اس سے زیادہ. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، تو لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اے ہمارے رب ہمیں تو دنیا میں ہی دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو مجبوری کے مارے بس ریچول پورا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے نہیں جا رہے ہوتے. تو یاد رکھیے اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ایسی چیز ہے جس کا موسم کبھی ختم نہیں ہوتا، خاص طور پر ذکر کا. حج بھی کر لیا تب بھی کرو. اور دوسرا بڑا اہم سبق کہ اپنی کوشش اور دعائیں صرف دنیا کے لیے نہ رکھو کہ ساری دعائیں بس دنیاوی مال و متاع، عزت اور آسائشوں کے لیے ہوں. ایسے لوگوں کا آخرت میں پھر کچھ حصہ نہیں ہوگا. عمومی طور پر ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ہماری زیادہ دعائیں دنیا سے متعلق ہوتی ہیں آخرت سے؟ دنیا سے. جب میں درس وغیرہ کہیں دے کے ختم کرتی ہوں یا عمرے پہ جاؤں یا کوئی بھی ایسا دعا کا موقع ہو، لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں، میری بہن کے لیے کر دیں، فلانے کے لیے، میرے شوہر کے لیے کر دیں، اس کے لیے، اس کے لیے. میں پوچھتی کیا دعا کر دیں؟ پھر وہ اپنا دنیا کا ہی کو مسئلہ بتاتے. کبھی کسی عمرے پہ جانے والے کو یہ بھی کہیں گے ذرا میری بخشش کی دعا کر دینا، وہاں میری ہدایت کی دعا کر دینا. وہاں کیا کہتے ہیں؟ میری شادی کی دعا کر.
کوئی بات نہیں، شادی کی بھی کروا لیں، لیکن خالی شادی کی نہیں، ٹھیک ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، بس دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں. فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ومنہم، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من یقول، جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا پر اختتام ہو رہا ہے. اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے. اور ان میں سے کوئی ایسا جو کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام رہبانیت کا دین نہیں. ایک مسلمان کو حق ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں بھی مانگے، لیکن اس کا اصل ہدف آخرت ہونی چاہیے. یہ دعا مانگنے سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی. یہ بڑی جامع دعا ہے. دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ صحت، اپنی، بال بچوں کی، رزق حلال میں وسعت، دنیاوی ضروریات کا پورا ہونا، نیک اعمال کی توفیق ہونا، اچھے اخلاق کی عادت ہونا، علم نافع کے لیے وسائل مہیا ہو جانا، عزت اور محبت کا حاصل ہونا، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق ہونا، عبادت کا شوق ہونا، اور آخرت میں حسنہ جنت اور وہاں کی بے شمار لازوال نعمتیں، لازوال نعمتیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. دعا مانگیے، ربنا آتنا حسنۃ فی الآخرۃ. مجلس کے اختتام پر اپنے لیے دعا مانگر، خاص طور پر اپنے غموں کے مداوے کے لیے جو دعا آپ کو سکھائی جاتی ہے نا صبح، یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے غم دور کر دے گا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.